ایک اور بات بھی کی تھی اپنی لائف سٹوری سناتے ہوئے کہ پریکٹیکلی اس وقت جو شیعان معاویہ ہیں وہ اہل سنت ہیں، تو پارشلی میں آپ کی بات کے ساتھ ایگری کرتا ہوں کہ اہل سنت کا ایک طبقہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ وہ شیعان معاویہ ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیا اہل سنت شیعان معاویہ رضی اللہ ہیں؟ تو اس میں کافی ساری چیزیں جو ہے شیعان معاویہ رضی اللہ عنہ کے بارے میں جو بھی ہے باتیں اس ویڈیو میں ریکارڈ ہوئی ہے، اور امیر معاویہ ورسس مولا علی علیہ السلام، انجینئر محمد علی مرزا، اس سے بھی ریلیٹڈ باتیں جو ہے اس ویڈیو میں آپ کو بتائی جائے گی، اور اس ویڈیو کو آپ ضرور دیکھیں اور لوگوں تک پہنچائیں، کیونکہ اگر ایک بھی لوگ اچھی بات جانتے ہیں تو اس کا نیکی آپ کو اس ویڈیو کے ریفرنس سے بھی ملے گا۔ تو اللہ ہم سب کو ہدایت دے، اللہ ہم سب کو صحیح راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ لیکن اوورآل جو شیعان علی ہیں وہ اہل سنت ہی ہیں۔ یہ جو شیعان علی کے مقابلے پر خوارج کی ٹرم تھی، اور خوارج میں ایک تو مین خارجی شامل ہے، باقی جو سیاسی اصطلاح میں جنگ جمل اور صفین والے بھی لوگ خارجی ہی ہیں، کیونکہ انہوں نے بھی امام وقت کے خلاف خروج کیا ہوا ہے۔ ان معنوں میں ایک ٹرم ہے خروج کرنے کی، اس کے اعتبار سے ظاہر ہے انہوں نے خروج کیا ہے خلیفہ وقت کے خلاف، اور ایک خوارج جو ایک گروہ نکلا تھا جو صحابہ کی تکفیر کرتا تھا، اس میں وہ اہل نہروان ہی شامل ہیں۔ ان میں ظاہر ہے جنگ جمل صفین والوں کو ہم نہیں شامل کرتے، ان میں صحابہ کرام بھی شامل ہیں، اور جنگ جمل والے جو اصحاب ہیں وہ تو اولو العزم اصحاب میں سے ہیں، حضرت طلحہ و زبیر اور ام عائشہ رضی اللہ عنہم اجمعین وعلیہم السلام اجمعین۔ اور یہاں پہ بھی حضرت معاویہ تو چلے جونیئر اصحاب میں سے ہیں، لیکن حضرت عمر ابن عاص اور حضرت مغیرہ ابن شعبہ رضی اللہ عنہما بہرحال یہ ڈومیننٹ اصحاب میں سے ہیں۔ تو یہاں پر جو کیس ہے نا یہ والا خوارج والا، وہ تو اس میں تو کوئی صحابی شامل نہیں ہے، وہ تو یعنی قانوناً تابعین نہیں تھے، قانوناً تابعین میں بات کر رہا ہوں، جو صحابہ کی زیارت کرنے والے۔ ظاہر ہے رائے حق انہوں نے چھوڑ دیا تو وہ تابع کی ٹرم اصطلاح میں تو ان کے اوپر نہیں بولی جائے گی، میں قانوناً تابعین کی بات کر رہا ہوں۔ تو اس اعتبار سے تو ہم یعنی شیعان علی اہل سنت کو سمجھتے ہیں کہ اگرچہ انہوں نے یعنی شیعہ کے جو غلو پر مبنی نظریات ہیں، غالی رافضیوں کے، غالی شیعہ کے، انہیں کنڈیم ضرور کیا، لیکن اس کنڈیم کرنے کی آڑ میں اہل سنت نے کبھی بھی حضرت معاویہ کو یعنی حق پہ نہیں کہا۔ آپ کا یہ کہنا کہ اہل سنت شیعان معاویہ ہیں، یہ بات اس لیے غلط ہے کہ اگر اہل سنت شیعان معاویہ ہوتے تو وہ حضرت علی کو جنگوں میں غلط سمجھ رہے ہوتے۔ تو دنیا میں تو کوئی سنی ڈومیننٹ عالم نہیں ہے، نہ بریلوی، نہ دیوبندی، نہ اہل حدیث، نہ حنفی، شافعی، مالکی، حنبلی، جو یہ کہتا ہو کہ حضرت علی چوتھے خلیفہ نہیں ہے، یا وہ یہ کہتا ہو کہ حضرت معاویہ کا حضرت علی کے خلاف خروج کرنا یہ درست تھا۔ وہ تو کہتے ہیں اجتہادی غلطی ہے، اور بعض جو ہماری طرح آؤٹ سپوکن ہے وہ تو اسے اجتہادی غلطی بھی نہیں مانتے، اسے فاش غلطی مانتے ہیں۔ لیکن کوئی بھی سنی ایسا نہیں ہے جو حضرت معاویہ کو یا حضرت طلحہ، زبیر اور عائشہ کو رضی اللہ عنہم اجمعین وعلیہم السلام اجمعین حضرت علی کے مقابلے پہ حق پہ سمجھتا ہو۔ اگر یہ لوگ شیعان معاویہ ہوتے پھر تو یہ حضرت علی کو اجتہادی خطاب پہ مان رہے ہوتے، اور جنگ جمل اور صفین والے جو لوگ ہیں ان کو حق پہ مان رہے ہوتے۔ تو ایسا تو نہیں ہے، آپ کوئی بندہ پروڈیوس کریں جو یہ کہتا ہو کہ حضرت علی حق پہ نہیں ہے۔ وہ چند ایک جو ناسبی ہیں اہل سنت میں گھسے ہوئے، وہ بھی ایون حضرت معاویہ کا اتنا جھوٹا دفاع کرنے کے باوجود اگر آپ ان سے بھی پوچھیں وہ بھی کہتے ہیں کہ جی خلیفہ برحق حضرت علی تھے۔ تو میں آپ سے ایک معصومانہ سوال کروں گا، یہ کیسے شیعان معاویہ اہل سنت کہ حضرت معاویہ کا جھوٹا دفاع کر کے بھی یہ کہتے ہیں کہ حضرت علی حق پہ تھے، حضرت معاویہ کو ان کی بیعت کر لینی چاہیے تھی، ان کی غلطی اجتہادی تھی۔ تو اگر یہ شیعان معاویہ ہوتے تو یہ تو حضرت علی سے جنگ کر رہے تھے، آج بھی حضرت علی کے خلاف بول رہے ہوتے، لیکن یہ حضرت علی کے حق میں بولتے ہیں۔
اس وجہ سے میں اہل سنت کے منہج کو حق پہ مانتا ہوں. میرے نزدیک جو بخاری مسلم میں حدیث ہے کہ قیامت تک میری امت کا ایک گروہ حق پر قائم رہے گا اور کوئی نقصان نہیں پہنچا سکے گا، علمی دلائل میں وہ غالب رہیں گے. اس گروہ سے مراد اہل سنت ہے کہ اہل سنت باوجود اس کے کہ انہوں نے یعنی شیعان معاویہ کی پوری بنو امیہ کی حکومت کے باوجود ان کے محدثین نے الحمدللہ حضرت علی کی شان پہ، حضرت علی کے حق ہونے پہ کبھی کمپرومائز نہیں کیا. دوسری طرف جو حضرت علی کا نام لیوا شیعہ غلو کر گئے، وہ تو ایک اسٹریم پہ چلے گئے کہ انہوں نے حضرت علی کی محبت کی آڑ میں نہ صرف حضرت معاویہ پہ لعنت کی بلکہ شیخین کو بھی برا بلا کہنا شروع کر دیا. حالانکہ شیخین کا تو کوئی لینا دینا نہیں تھا اس حوالے سے، ان کے ساتھ تو حضرت علی خود چلتے رہے. تو وہ غلو کا شکار ہوئے. اہل سنت کو اللہ تعالیٰ نے اس اعتبار سے محفوظ رکھا کہ وہ عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ جو پہلے اسلام کے مجدد ہیں، ان کی برکت سے اہل سنت کا یعنی شیعان علی کا جو قبلہ ہے وہ ڈیویٹ نہیں کیا. وہ تمام اختلافات کے باوجود حضرت معاویہ کے اوپر لعنت کے قائل نہیں رہے، حضرت علی کو حق پہ کہتے رہے. اور حضرت معاویہ کو کی صحابیت کا دفاع کرتے کرتے انہوں نے کبھی یہ غلو نہیں کیا کہ حضرت علی کو غلط کہنا شروع کر دے. ہمیشہ حضرت علی کو ہی حق پہ کہا، حضرت علی کے فضائل لکھے. آپ جو کہہ رہے تھے حدیث کی کتابیں بنو عباس کے دور میں جو جمع ہوئی ہیں، صحیح بخاری صحیح مسلم، تو میرے بھائی اس کو پڑھ کے تو دیکھیں. اگر امام بخاری امام مسلم شیعان معاویہ ہوتے تو حضرت علی کی شان میں تو حدیثیں نہ لے کے آتے اس ترغیب کے ساتھ کہ وہ حضرت ابو بکر عمر عثمان و علی کو ایک ترتیب سے لکھتے ہیں اور پھر بڑی بڑی سخت حدیثیں بھی وہ لے آئے ہیں. مثلا جو حضرت علی کی شان میں اس پلانٹ ارتھ پہ سب سے بڑی حدیث ہے، وہ تو امام بخاری امام مسلم دونوں حضرت علی کے فضائل کے چیپٹر میں سٹارٹ میں لے کے آئے کہ علی کی میرے ساتھ وہی نسبت ہے جو ہارون کی موسیٰ کے ساتھ، مگر میرے بعد کوئی نبی نہیں. یہ ایک حدیث جو ہے نا، یہ اتنی بھاری حدیث ہے کہ باقی تمام اصحاب انکلوڈنگ خلفائے ثلاثہ، اتنی بڑی فضیلت کسی صحابی کے لیے نہیں آئی ہے جو حضرت علی کے لیے یہ آئی ہے کہ علی کی میرے ساتھ وہی نسبت ہے جو ہارون کی موسیٰ کے ساتھ، مگر میرے بعد کوئی نبی نہیں. مراد یہ کہ میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو حضرت علی ہوتے، اگرچہ وہ نبی نہیں ہے ختم نبوت کی وجہ سے، لیکن نسبت ان کی میرے ساتھ وہی ہے جو ایک نبی کی دوسرے نبی کے ساتھ ہوتی ہے، جس طرح کہ حضرت ہارون کی حضرت موسیٰ کے ساتھ تھی. اگر اہل سنت میں ذرا سا بھی حضرت علی کا بغض ہوتا تو امام بخاری امام مسلم کبھی بھی یہ حدیث حضرت علی کے فضائل کے چیپٹر میں نہ لے کے آتے. اس کے علاوہ بھی میرے پاس اس مقدمے کو سپورٹ کرنے کے لیے بخاری اور مسلم میں کافی ساری باتیں موجود ہیں، لیکن یہ لائیو سٹریم اس چیز کی متحمل نہیں ہے کہ میں ان چیزوں پہ ٹائنیز ڈیٹیل تک گفتگو کروں. میں یہ مقدمہ انٹرنیشنل عدالت میں بھی لڑ سکتا ہوں کہ اہل سنت کے محدثین نے حضرت علی کے حوالے سے کبھی بھی کوئی کنجوسی نہیں کی ہے. حضرت معاویہ کے خلاف تو وہ حدیثیں لے کے آئے بخاری مسلم میں، جو انہوں نے اپنے دور حکومت میں مس ہینڈلنگ کی، ڈنکے کی چوٹ پہ امام بخاری امام مسلم نے ان باتوں کو نقل کیا. اگر شیعان معاویہ ہوتے تو وہ حضرت معاویہ کے ان اعمال کے اوپر پردہ ڈال دیتے، لیکن ہمیں تو نظر آتا ہے وہ ساری باتیں لے کے آئے ہیں. میں نے اپنے کربلا والے ریسرچ پیپر میں ڈالے. اب امام بخاری امام مسلم کا حضرت معاویہ کے خلاف اس طرح کی باتیں صحیح بخاری مسلم میں لے آنا، یہ بات کا ثبوت ہے کہ وہ شیعان معاویہ نہیں تھے، شیعان علی تھے. ٹھیک ہو گیا جی ڈاکٹر صاحب؟ ایکچولی اس بارے میں سر حضرت علی علیہ السلام کی جتنے فضائل ہیں ان فضائل کو تو جٹلایا نہیں جا سکتا. نہیں، فضائل کا مسئلہ نہیں ہے، میں نے ایک اینگل پہ گفتگو نہیں کی ہے. میں یہ بتا رہا ہوں کہ شیعان معاویہ ہوتے ہیں نا، تو شیعان معاویہ کی پہلی نشانی یہ ہے کہ وہ حضرت معاویہ کے حضرت علی کے خلاف خروج کو جائز سمجھتے ہیں. حضرت علی کی خلافت کو وہ سمجھتے ہی نہیں درست. وہ کہتے ہیں کہ پہلے 3 خلفاء کی خلافت اسٹیبلش ہے، چوتھے میں اختلاف ہو گیا. لیکن اہل سنت جو ہے وہ چاروں خلفاء کو خلفاء راشدین مانتے ہیں، حضرت علی کے مخالفین کو اجتہادی غلطی پہ مانتے ہیں. لہذا آپ کا مقدمہ تو مر گیا. ڈاکٹر صاحب جی سر، آپ کا مقدمہ مر گیا. کیا ہوا تھا تو میں یہ کہہ رہا ہوں آپ کا مقدمہ مر گیا اس وجہ سے کہ جو شیعان معاویہ آپ اہل سنت کو کہہ رہے ہیں، تو اہل سنت تو
اگر شیعان معاویہ ہوتے تو حضرت معاویہ کے خروج کو جائز سمجھ رہے ہوتے حضرت علی کے خلاف. وہ تو کہتے ہیں غلط ہے. جی سر، میں مسلم شریف کی ایک حدیث کا حوالہ دیتا ہوں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری امت کے 2 گروہ ہو جائیں گے. جی جی تو ایک گروہ تو شیعانی علی ہے، دوسرا شیعانی معاویہ. ٹھیک ہے. تیسرا گروہ جو ان میں پیدا ہوگا وہ تو خارجی ہم جانتے ہیں، ان کے جی ہاں ساتھ جو جی ہاں جی ہاں قتال جی کرے گا وہ حق پہ جی ہوگا. ہاں جی تو جی وہ ہاں ہم جی جانتے ہیں حضرت علی علیہ السلام جو ہے وہ اور ان کا گروہ جو ہے حق پہ ہے. دوسرا گروہ جی جو جی جی بچتا ہے وہ تو معاویہ کا ہی گروہ ہے، شیعان معاویہ کا جی گروہ ہے. جی 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 ہاں. جی سر، اس میں تو پھر اپرچونسٹ لوگ جو ہیں بعد میں ان میں شامل ہوئے ہوں گے. کیا کہتے ہیں بنو عباس کے دور میں جو حکومت کے ساتھ منصب اور مال کے لیے کیا کہتے ہیں سب کچھ کر لیتے تھے. تو جی جی اس حساب سے میں سوچتا ہوں کہ جب 2 گروہ تھے، ایک تو شیعانی علی ہے وہ جو وہ کنٹینیو چلتا ہے، دوسرا جو شیعان معاویہ ہے وہ کہاں غائب ہو گیا؟ وہ تو کسی نہ کسی حالت میں آج بھی زندہ ہوگا نا. اور ون آر دی ادر ریزنز وہ کیا کہتے ہیں آج بھی ہم دیکھتے ہیں کہ معاویہ کے حمایتی جو ہیں وہ آج بھی کیا کہتے ہیں موجود ہیں. نہیں ایک ورنہ منٹ رک جائیے. ایک منٹ اگر ہم ڈاکٹر صاحب ایک حدیث منٹ عمار. جی سر، جی سر. ادھر رک جائے ڈاکٹر صاحب. حضرت معاویہ کے جو حمایتی ہیں نا اہل سنت میں، ان میں کوئی ایک بندہ مجھے بتائیں جو یہ کہتا ہو کہ حضرت معاویہ حق پہ تھے اور حضرت علی غلط تھے. وہ بھی یہ کہتے ہیں کہ حضرت علی حق پہ تھے. حدیث عمار کی بات جب آتی ہے اس کے بعد تو کوئی نہیں وہ تو گنجائش ہی نہیں بات کی رہتی. بات ہے نا. ابھی پہلے تو جی آپ سر، میری بات کا جواب دیں نا. ہم ایک جی سر. مقدمہ کھڑا کر رہے ہیں نا. آپ نے ایک پی ایچ ڈی تھیسس چھیڑ لیا ہے لائیو سیشن کے اندر، باقی لوگ بھی انتظار کر رہے ہیں. میں نے 1 پوائنٹ بات کی ہے، اتنی پوری تقریر کی ہے، وہ آپ دوبارہ سن لیجئے گا کہ اگر میں جی آپ کی سر. بات صحیح مان لوں کہ شیعان معاویہ اہل سنت ہیں، تو شیعان معاویہ کی تو بنیادی نشانی ہے کہ وہ حضرت علی کو خلیفہ ہی نہیں مانتے. تو مجھے بتائیں اس وقت کون سا سنی ہے جو حضرت علی کو چوتھا خلیفہ نہیں مانتا اور حضرت معاویہ کو حق میں سمجھتا ہے؟ سارے کہتے ہیں اجتہادی غلطی ہے. جی سر. نہیں کہتے؟ نہیں، کسی حد تک تو کہتے ہیں، مگر اوور آل ہاں جو امپریشن ہے آج کل ہم دائیں بائیں وہ تو دائیں امپریشن، بائیں میری بات دیکھتے تو ہیں. ختم ہو گیا ڈاکٹر صاحب. میں نے تو جی ہر سر. چیز ہی الٹ کے رکھ دی ہے. مجھے بتائیں کتے کی طرح نہیں یہ انشاءاللہ. ذلیل ہو رہے ہیں ناسبی ہماری دعوت کے بعد. اب نہیں آپ اب تو آپ کو اللہ تعالیٰ نے آپ کو اللہ تعالیٰ نے اس دور میں پیدا کیا ہے کہ آپ نے ناسبیوں کی کتے سے زیادہ ذلیل موت دیکھی ہے ہمارے ہاتھوں. آپ تو یہ گلہ نہ کریں، اللہ کا شکر ادا کریں. آپ اس ایرا میں پیدا ہوئے ہیں جہاں ناسبیوں کی علمی موت ہم نے کر دی ہے، چاہے وہ عرب کے ناسبی ہوں یا عجم کے ناسبی ہوں. الحمدللہ. جی ڈاکٹر صاحب.